السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، سب سے پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کو میری طرف سے ماہ ربیع الاول کی مبارکباد ہو۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوریز کی طرف۔ ہماری جو سب سے پہلی سٹوری ہے وہ ہے کرین پارٹی والے ایک مرتبہ پھر میدان میں، اور دوسری سٹوری ہمارے پاس یوم پاکستان اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے پیر سرور شاہ سیفی کا اہم ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسری بات کریں گے جامعہ نظامیہ رضویہ میں بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں۔ یہ تین موضوعات ہیں جن کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ یہ حق اور سچ کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیا کریں، میں 100% کمنٹس کا رپلائی کرتا ہوں۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، کرین پارٹی والے ایک مرتبہ پھر میدان لگا چکے ہیں۔ کرین پارٹی کے کارکنان ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں آ چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ میدان میں موجود ہیں۔ جتنا مرضی کوشش کی جائے، ان کی قیادت کو گم کیا جائے، مرید کے میں گولیاں چلائی جائیں، مرید کے میں ایک ہولی کا سامان برپا کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں وہ میدان میں حاضر و موجود ہیں۔ کراچی میں کرین پارٹی نے نظریہ پاکستان مارچ کا اہتمام کیا، جس میں ہزاروں کارکنان نے شرکت کی اور علامہ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے نعرے بھی لگائے اور ایک نیا نعرہ بھی متعارف کروا دیا ہے، اور وہ نعرہ یہ ہے: سسٹم پر بھاری، سعد بھائی سعد بھائی۔ تحریک لبیک پاکستان یہ ایک نظریاتی جماعت ہے، حضور علیہ الصلوۃ کے نظریے پر بنی ہوئی ایک جماعت ہے، حضور علیہ الصلوۃ کی ناموس پر بنی ہوئی ایک جماعت ہے۔ اس کو دبانا، اس کو ختم کرنا، اس کو جو ہے وہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ حکومت نے ہر طریقہ آزمایا، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک لبیک پاکستان ثابت قدم رہی۔ اس کی قیادت کو پچھلے 10 ماہ سے جبری گمشدہ کیا ہوا ہے۔ ان کی مجلس شورا کے بہت سارے ارکان وہ جیلوں میں بند ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک لبیک پاکستان ہر جگہ پر موجود ہے اور آج ہر جگہ پر ہمیں نظر بھی آئی ہے۔ آپ کراچی کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ جی ناظرین، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ کتنی تعداد میں اس جو مارچ میں شریک ہیں اور کس طرح لبیک یا رسول اللہ کی نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ سسٹم پر بھاری، سعد بھائی سعد بھائی سعد بھائی۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں یوم پاکستان اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے پیر سرور شاہ سیفی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ جیو نیوز کو ریاستی تحفظ فراہم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر سمجھوتا کرنا اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یعنی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ کا میلاد بھی مناتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ کی جو توہین کرنے والے چینلز ہیں ان کو بھی تحفظ فراہم کرتے ہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اپنے بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ہماری تحریک کو دبایا گیا اور ہمارے قائدین کو جبری گمشدگی کا نشانہ بھی بنایا گیا، مگر ہماری وحدت قائم تھی، قائم ہے اور قائم رہے گی۔ ہم نے
مفادات ہم نے مفادات لیے نہ سیٹیں لیں، ہم فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے نکلے تھے۔ یعنی کہ ہم کسی لالچ کے تحت نہیں نکلے تھے، نہ ہم نے سیٹیں لینی تھی، نہ ہی ہم نے کوئی مالی فائدے لینے تھے، نہ ہی کوئی پیسہ لینا تھا۔ ہم تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے نکلے تھے۔ مزید پیر سرور شاہ سیفی کا کہنا تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس سب سے مقدم ہے، اس لیے ہمیں معافی نہیں بلکہ صرف و صرف عبرتناک سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید پیر سرور شاہ سیفی کا کہنا تھا کہ ایک طرف میلاد اور 14 اگست کی خوشیاں ہیں تو دوسری طرف عالم اسلام کا سینہ زخمی ہے۔ غزہ کے اندر ہر روز درجنوں لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، فلسطین میں ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور مسجدیں ویران کی جا رہی ہیں، اور کشمیر میں اللہ کے گھروں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کہنا تھا پیر سرور شاہ سیفی کا، اور یہ ان کا ویڈیو پیغام آج جاری ہوا ہے مرکز کی طرف سے۔ بالکل ٹھیک باتیں انہوں نے کی ہیں کہ مسجدیں آپ نے کس لیے ویران کی ہیں؟ آپ لوگوں کی اگر دشمنی ہے تو لوگوں سے ہے، آپ تو اللہ پاک سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ مسجدوں کو تالے لگا رہے ہیں، آپ مدرسوں کو تالے لگا رہے ہیں۔ کیا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کر پائیں گے؟ جب قبر میں جائیں گے تو وہاں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئیں گے، آپ کس منہ سے ان کا سامنا کریں گے؟ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گستاخ تھے ان کو معافیاں کس لیے دی ہیں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والے لوگوں کو یا ان چینلز کو معافی دیں؟ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرتے اور فیصلہ عدالتوں پر چھوڑتے، عدالتیں جو مرضی فیصلہ کرتی، لیکن آپ لوگوں نے ان کو معافی دی۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ میں بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند دیکھی گئی ہیں۔ آج یوم آزادی کی مناسبت سے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں بھی ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں سینکڑوں کارکنان نے، حفاظ کرام نے، نعت خوانوں نے اور قائدین نے بھی شرکت کی۔ اور اس شرکت میں جہاں پر 14 اگست کے حوالے سے تقریب منعقد تھی، اور اس میں ماہ ربیع الاول کی آمد کے حوالے سے بھی نعرے بازی کی گئی، اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعرے بازی بھی کی گئی، اور فلک شگاف نعرے لگا کر ان لوگوں نے ثابت کیا کہ یہ نعرہ تا قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اس نعرے کو ختم کرنے والا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یہ بابا جی نے جو نعرہ لوگوں کو دیا ہے، یہ نعرہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ جتنے مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔